اے مارکیو وائس دیکھنے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ پیکر تسلیم و رضا شہادت حضرت عثمان غنی ذی النورین۔ آپ کا نام عثمان، کنیت ابو عبداللہ اور ابو عمر، لقب ذی النورین۔ والد کا نام عفان اور والدہ کا نام عروہ تھا۔ آپ ابتدائی اسلام میں ہی ایمان لے آئے تھے۔ آپ ان حضرات میں سے ہیں جن کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی دعوت دی تھی۔ آپ نے اسلام کے لیے 2 بار ہجرت کی، پہلی ہجرت حبشہ کی طرف اور دوسری مدینہ شریف کی جانب۔ آپ کی شادی قبل نبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ سے ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رقیہ کے انتقال کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی اپنی دوسری صاحبزادی ام کلثوم سے فرما دی، جن کا انتقال مدینہ منورہ میں 9 ہجری میں ہوا۔ سوائے حضرت عثمان غنی کے اور کسی شخص کو یہ فخر حاصل نہیں کہ یکے بعد دیگرے کسی نبی کی 2 بیٹیاں عقد نکاح میں آئی ہوں۔ اسی مناسبت سے آپ کا لقب ذی النورین تھا۔ آپ اول مہاجرین اور 10 مبشرہ میں شمار ہوتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی ذی النورین کا قبول اسلام۔ حضرت عثمان غنی کی عمر مبارک 34 برس تھی کہ مکے میں توحید کی صدا بلند ہوئی۔ گرچہ ملکی رسم و رواج اور عرب کے مذہبی تخیل کے لحاظ سے حضرت عثمان غنی کے لیے یہ آواز نامانوس تھی، تاہم وہ اپنی فطرت، عفت، پارسائی، دیانتداری اور راست بازی کے باعث اس دائی حق کو لبیک کہنے کے لیے بالکل تیار تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر آپ اسلام قبول کرنے پر آمادہ ہوئے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو دیکھ کر فرمایا، اے عثمان، خدا کی جنت قبول کر۔ حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ زبان نبوت کے ان جملوں میں خدا جانے کیا تاثیر تھی کہ میں بے اختیار کلمہ شہادت پڑھنے لگا۔ محترم ناظرین، حضرت عثمان کے اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کے چچا حکم بن عاص نے آپ کو پکڑ کر ایک کمرے میں بند کر دیا اور کہا کہ تم نے آبائی مذہب ترک کر کے ایک نیا مذہب اختیار کر لیا ہے، جب تک تم اس مذہب کو نہیں چھوڑو گے میں تمہیں آزاد نہیں کروں گا۔ یہ سن کر حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، چچا تم کچھ بھی کر لو، قسم خدا کی میں مذہب اسلام ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ ہجرت حبشہ اور مدینہ۔ مکہ المکرمہ میں اسلام کی دن بدن ترقی سے مشرکین قریش کا غیظ و غضب بڑھ رہا تھا۔ حضرت عثمان غنی بھی عام مسلمانوں کی طرح جفاکاروں کے ظلم و ستم کا نشانہ بنے۔ بالآخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اپنی اہلیہ حضرت رقیہ کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ یہ پہلا قافلہ تھا جو حق و صداقت کی محبت میں وطن اور اہل وطن کو چھوڑ کر جلا وطن ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں حضرت عثمان پہلا شخص ہے جو اپنے اہل و عیال کو لے کر جلا وطن ہوا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ملک میں چند سال رہے، پھر واپس آ گئے۔ بعد میں مدینہ منورہ کی ہجرت کا سامان پیدا ہو گیا، پھر آپ اپنے اہل و عیال کے ساتھ مدینہ طیبہ تشریف لے گئے۔ بطور خلیفہ انتخاب۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہونے کے بعد حضرت ابو طلحہ، اوس بن ثابت اور حضرت مقداد بن اسود کو ہدایت فرمائی کہ حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت زبیر، حضرت سعد، حضرت عبد الرحمن اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو ایک مکان میں جمع کریں اور کسی کو ان کے پاس آنے نہ دیں۔ 3 روز کے اندر بے اتفاق رائے سے اپنے میں سے کسی کو خلیفہ بنا لیں۔ یوں صحابہ کرام کے باہمی مشاورت سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ منتخب کیا گیا۔ نظام خلافت۔ خلیفہ وقت کا سب سے اہم فرض حکام اور عمال کی نگرانی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ طبیعتاً گرچہ نہایت نرم تھے،
تحمل، بردباری اور چشم پوشی آپ کا شیوا تھا، لیکن ملکی معاملات میں بہت سخت تھے۔ سعد بن ابی وقاص نے بیت المال سے رقم ادھار لی جسے وہ واپس نہ کر سکے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے سختی سے باز پرس کی اور اسے معزول کر دیا۔ محترم ناظرین، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ملکی نظام اور نسق کا جو دستور العمل مرتب کیا تھا، حضرت عثمان نے اس کو بعینی باقی رکھا اور ان کو منظم کر کے مزید ترقی دی۔ یہ اسی نظم و ضبط کا اثر تھا کہ ملک کی محاصل میں غیر معمولی اضافہ ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق کے دور خلافت میں مصر کا خراج 20 لاکھ دینار تھا، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں اس کی مقدار 40 لاکھ تک پہنچ گئی۔ خیبر کی سمت سے کبھی کبھی مدینے میں نہایت ہی خطرناک سیلاب آیا کرتا تھا، جس سے شہر کی آبادی اور مسجد نبی کو نقصان پہنچنے کا خطرہ رہتا تھا۔ اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینے سے تھوڑے فاصلے پر ایک بند بندھوایا اور نہر کھدوا کر سیلاب کا رخ دوسری طرف موڑ دیا۔ مسجد نبوی کی توسیع اور تعمیر۔ مسجد نبوی کی تعمیر میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار نمایاں ہے۔ عہد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جب مسلمانوں کی کثرت کے باعث مسجد کی وسعت ناکافی ہوئی تو اس کی توسیع کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے زمین خرید کر کے بارگاہ نبوت میں پیش کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے 24 ہجری میں دوبارہ توسیع کا ارادہ کیا، لیکن مسجد کے گرد و پیش میں مکانات تھے اور لوگ انہیں چھوڑنے کو تیار نہیں تھے۔ 5 سال اس کشمکش میں گزر گئے۔ بالآخر 29 ہجری میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جمعے کے روز ایک پر اثر تقریر فرمائی اور مسجد کی تنگی کی طرف توجہ دلائی۔ اس تقریر کا اثر یہ ہوا کہ لوگوں نے خوشی خوشی اپنے مکانات دے دیے۔ محترم ناظرین، حضرت عثمان کا سب سے زیادہ روشن کارنامہ قرآن مجید کو اختلاف اور تحریف سے محفوظ کرنا اور اس کی عام اشاعت ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ سے دور صدیقی کا مرتب کیا ہوا نسخہ لے کر حضرت زید بن ثابت، حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت سعید بن عاص رضی اللہ تعالی عنہم سے اس کی نقلیں کرا کے تمام ممالک میں اس کی اشاعت عام کر دی۔ شہادت حضرت عثمان۔ باغیوں نے حضرت عثمان کو گھر میں محصور کر دیا تھا۔ باغیوں کے محاصرے کو 40 دن گزر گئے تھے۔ آپ تک سامان خورد و نوش پہنچانا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ جس دن شہادت کا واقعہ پیش آیا وہ جمعے کا دن تھا۔ البدایہ کے مصنف حضرت عثمان کی شہادت کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پر حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما اور کئی حضرات پہرا دے رہے تھے۔ باغیوں نے حملہ کیا اور انہیں زخمی کر کے گھر اندر داخل ہو گئے۔ باغیوں نے تلوار اور نیزہ سے حملہ کیا اور آپ زمین پر گر پڑے۔ اسی حالت میں آپ کی روح کف سے انصری سے پرواز کر گئی۔ محترم ناظرین، یہ عظیم حادثہ جمعے کے دن عصر اور مغرب کے درمیان 18 ذی الحج 35 ہجری کو پیش آیا۔